بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید. لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. آپ سب کے لیے کراچی کا ایک سچا واقعہ لے کے آئی ہوں. سمندر اور وہ خوفناک چڑیل، یعنی ایک ایسی خوفناک بلا وہ کبھی چڑیل کا روپ دھارتی. ایک خوفناک واقعہ. ایک ایسے گھرانے کا لڑکا جس کا نام حارل اور ایک ایسے گھرانے کی لڑکی انورا، یعنی حارل اور انورا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے اور حارل انورا کو بے انتہا لائک کرتا، ایک دوسرے کو پسند کرتے اور واقعی ان کی ماشاءاللہ سے اللہ نے مراد پوری کی. ان کی شادی ہو گئی تھی. شادی کو ابھی 20 ڈیز ہوئے، جبکہ آبش اور یمنا اور آرم اور رامن ان کی شادی، یعنی 1 منتھ آرم اور رامن کی شادی کو ہوتی ہے اور آبش اور یمنا کی شادی کو 25 ڈیز. یہ آپس میں بیسٹ فرینڈ، یعنی آبش، حارل اور آرم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے، بیسٹ فرینڈ. اور ان لوگوں نے طے کیا تھا شادی بھی ہوگی تو ہم لوگوں کی 1 مہینے کے گیپ کے ساتھ، اور یہی ہوا. یعنی 1 منتھ 20 ڈیز 25 ڈیز اس طرح ان کی شادی ہوئی. اور رامن، یمنا، انورا یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی، بیسٹ فرینڈ. بے مثال کہانی، ایک ایسی خوفناک سچا واقعہ، ایک ایسی محبت کی کہانی. بے مثال محبت، بہت ہی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ خوبصورت انورا اور حارل کی پیاری سی محبت کی کہانی. یہ محبت کہاں جاتی ہے؟ اس محبت کا کیا ہوتا ہے انجام؟ یہ کیسا واقعہ، ایک ایسا خوفناک واقعہ. کہانی کس موڑ پر جائے گی؟ کہانی میں کئی رنگ. ایک ایسا سچا اور خوفناک واقعہ. حارل اور انورا جو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت زیادہ، اور ان کی شادی ہو چکی ہے. کہانی میں کئی رنگ. بے مثال دوستی تینوں دوستوں کی اور ان تینوں لڑکیوں کی کہانی جو آپس میں بیسٹ فرینڈ ہیں. ایک ایسا سچا واقعہ. یہ واقعہ کیا رنگ لائے گا؟ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں. میرا نام انورا ہے. میرے گھر میں میرے ممی اور ڈیڈ رہتے. میں ان کی اکلوتی اولاد، یعنی ممی اور ڈیڈ مجھ سے اتنی محبت کرتے. ان کی ایک ہی بیٹی. سارے کزنس واقعی مجھے اتنا پیار کرتے. سبھی کہتے انورا بہت پیاری کزن ہے، انورا بہت پیاری ہے. حارل اتنا خیال رکھتے. حارل سے شادی ہوئی، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے اور حارل سے رشتہ ہوا، بعد میں پھر شادی ہوئی. شادی کو ابھی 20 ڈیز ہوئے اور پھر ہم بیسٹ فرینڈ، یعنی یمنا اور رامن آپس میں اتنی اچھی دوستی، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے. اور رامن کی بھی شادی ہو گئی، یمنا کی بھی ہو گئی. آبش، حارل اور آرم آپس میں بیسٹ فرینڈ، سبھی کی شادی. سب اتنا خوش تھے. اور جب بھی میں گھر آتی ممی اتنا خوش ہوتی، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، تھینک یو ماما، تھینک یو سو مچ. ڈیڈ اتنا خوش ہوتے. اور جب یمنا رامن آتے، اتنی پیاری لگ رہی ہے، اتنا خوبصورت ریڈ کلر پہنا ہوا، تھینک یو سو مچ. تم خوش تو ہو نا یمنا؟ میں بہت خوش ہوں، میں اپنی لائف میں واقعی بہت خوش ہوں. آرم بہت خیال رکھتے ہیں. اور تم بتاؤ انورا؟ حارل تو دیوانہ تمہارے پیچھے. واقعی میں حارم نے تمہیں بہت چاہا اور دیکھو پا لیا. بالکل، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ حارل نے بہت سچی محبت کی اور میں بھی ان سے اتنی محبت کرتی ہوں. اتنا اچھا لگتا تھا جب ہم لوگ ساتھ ملتے، بہت اچھا لگتا. اور حارل کے گھر میں حارل کے بابا اور ماما واقعی بہت اچھے، اتنا پیار کرتے تھے. سارے گھر والے اتنی عزت کرتے. بھابھی تو بہت ہی اچھی، بھیا بھی، اور بھابھی کے پیارے پیارے بچے. اور پیاری سی چھوٹی بہن حارل کی نیہا جو اتنا خیال کرتی، بھابھی کرتی. میں بہت خوش تھی. اور بھابھی مجھ سے کوئی کام نہیں کراتی. اور اس دن میں نے زبردستی کہا بھابھی میں آج کھانے بناؤں گی اچھے سے. نہیں بھائی، آپ ابھی بالکل نئی دلہن ہیں، ہم آپ سے کوئی کام نہیں کرائیں گے. بھابھی اتنا خیال کرتی. پھر میں نے بھابھی سے کہا بھابھی پلیز، یہ میرا بھی تو گھر ہے نا، اور میں آپ کو اچھے سے کھانے بنا کے کھلاؤں گی. ہاں بالکل، یہ تمہارا گھر بھی ہے اور میری چھوٹی بہن ہو، اور مجھے اور کیا چاہیے؟ اتنی پیار کرنے والی مجھے جو بھابھی ملی ہیں. اور واقعی میں بھابھی بہت خیال کرتی. اور پھر مل کر ہم نے کھانا بنایا، اس زبردست کوکنگ کی. اور جب میں تیار ہو گئی، حارل مجھے دیکھتے ہی رہ گا. اٹس بیوٹیفل ڈریس، وائٹ اینڈ ریڈ. زبردست، آپ کی بینگلس بہت بیوٹیفل لگ رہی ہیں، ریڈ بینگلس. آپ بہت اچھی ہیں انورا، آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے مجھ سے اتنی وفائیں کی، وعدہ ہے یہ وفائیں
ہمیشہ آپ کے ساتھ کروں گا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اتنی پیاری سی میری انورا، سب سے الگ، بہت پیاری ہے انورا میری۔ انورا، آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، تھینک یو سو مچ۔ اور واقعی میں سب نے کھانا کھایا، اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ جب ماما نے کہا میری پیاری سی بیٹی سلامت رہے، بھابھی کو بھی ڈھیروں دعائیں دے رہی تھیں، تم دونوں سلامت رہو، ہر چیز اتنی اچھی بنی ہے۔ آپ کو اچھا لگا کھانا بھابھی؟ ماما آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا ماما، بس میں گھومنے جانے کے چکر میں ہوں، ہم لوگ آؤٹنگ پہ جانا چاہتے ہیں، کاغان مری سب جگہ، مگر کیا کروں، آفس میں اتنا برڈن ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا تم نے ابھی چھٹیاں نہیں لی، ہم سب دوست، ہم لوگ کا پلان ہے کہ اب ہم لوگ نیکسٹ منتھ جائیں گے۔ فی الحال تو ابھی ہم لوگ کا پروگرام ہے کہ ہم لوگ سیوی ہو جائیں، کیونکہ انورا کو سمندر بہت پسند ہے۔ ہاں ہاں بیٹا ضرور چلے آنا، بس 2-3 دن میں پلان ہونے والا ہے۔ اور اس دن شام میں سارے فرینڈس آئے ہوئے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آئس کریم کھانے کا پروگرام تھا، جب دادی سب کو دیکھ کے خوش ہوئی تھی، جیتے رہو بھائی تم لوگ، خوش رہو، تمام بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوشیاں پاؤ۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو دادی، اور اتنی ساری دعاؤں کے لیے بے حد شکر گزار ہیں ہم آپ کی۔ اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، آئس کریم کا پروگرام تھا، اور جب ہم جانے لگے، جب دادی نے کہا تھارل ادھر آؤ، انورا کا ہار شادی کا اور اپنا ہار، جب سمندر میں جاؤ تو ٹھنڈا کر دینا۔ دادی کون سے زمانے کی بات کر رہی ہیں بیٹا، یہ ازل سے ابد تک چلا رہی، ہمارے زمانے کی بات ہے، اور ہمیشہ سمندر میں ہی ٹھنڈے ہوتے تھے ہار، تمہیں یہ ہار لے جا کے ٹھنڈے کرنا گے۔ اوکے دادی، آپ کا حکم، سر آنکھوں پر۔ اور پھر ماما سے اجازت لی اور ہم لوگ آئس کریم کھانے چلے گئے، اتنا انجوائے کر رہے تھے، یونیورسٹی کے وقت کو یاد کر رہے تھے، کتنا اچھا لگتا تھا نا۔ ہاں بالکل، اب آئس کریم منگا لیتے ہیں۔ کون سی آئس کریم؟ یمنا آپ کو پسند ہے؟ مجھے تو ونیلا پسند ہے، اور آپ کو؟ رامن، اسٹرابری، سب اپنی اپنی پسند بتا رہے تھے، اسٹرابری کرنچی، اور پھر آئس کریم کھا انجوائے کیا۔ اور اب ڈن ہے نا پروگرام، بالکل ڈن ہے، ویکینڈ پر چلتے ہیں نا، بس اب 2 دن کے بعد سیٹرڈے کو چلیں گے، خوب انجوائے ہوگا، ٹھیک ہے، 2 دریا بھی چلیں گے، اور پھر ہم لوگ سیویو بھی چلیں گے۔ اور اس طرح ہمارا پلان سیٹ ہو چکا تھا، سب اتنے خوش تھے اپنی لائف میں، ہم تینوں دوست اور دوست ہیں، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انورا، تمہیں سمندر شروع سے بہت پسند ہے نا؟ ہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اب جب پروگرام بنے گا تو ہم لوگ پھر مری ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ہارل، کتنا خوبصورت چاند لگ رہا ہے نا، واقعی میں بیوٹیفل، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور پھر جب ہم سیویو جائیں گے، مجھے سمندر بھی بہت اچھا لگتا ہے، بالکل کل چلیں گے نا۔ مجھے چاند بہت اچھا لگتا ہے انورا، آپ کو پتہ ہے جب آپ سے انگیجمنٹ ہوئی تھی، آپ کو میں لائک کرتا تھا نا، چاند کی طرف دیکھتا تھا، چاند ہے ہی اتنا بیوٹیفل، روشنی کتنی پھیلاتا ہے نا، تو میں چاند کو دیکھ کے پتہ ہے کیا گاتا تھا، کیا گاتے تھے؟ میں کہتا تھا، میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہنسی، تو پھر میں چاند سے جب پوچھتا تھا، چاند مجھے پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ چاندنی کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ اب اس جملے کو مجھے پورا بتائیں گا کہ میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہنسی، چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں نہیں۔ اور آج یہ چاندنی میرے پہلو میں ہے، اور وہ چاند جو سب سے حسین ہے، جو آسمان پر چمکتا ہے، اور آج مجھے میرا چاند مل گیا، مکمل ہو گیا میں، اور آج آپ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، بہت محبت کرتے ہو ہارل، خوش رہو ہمیشہ، میری دعائیں ہیں تمہارے ساتھ۔ اور واقعی میں اتنا خوش ہوتے ہیں ہم لوگ دونوں، اپنی لائف میں بہت خوش تھے۔ ماما بہت دعائیں دیتے ہیں، جب ماما سے کہا ماما اب ہم لوگ جا رہے ہیں، ہارل بہت دیکھ کے جانا، انورا کا خیال رکھنا، جی ماما۔ اور اس طرح پھر ہم سارے فرینڈس ملے، گاڑی میں روانہ ہو گئے تھے، اور جب وہاں پہ پہنچے اتنا اچھا لگ رہا تھا یار، اتنا مزہ آ رہا ہے نا، بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں سے انجوائے کریں گے تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں، وہاں ہوٹل ہے، وہاں پر بھی ہم لوگ کو کھانا کھانا ہے، ہاں بالکل وہاں بھی ہم لوگ ابھی چلیں گے۔ ارے رامین واقعی بہت خوش ہو رہے تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے، آبش اور یمنا بھی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ انورا کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، لہریں تو دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں، مجھے تو شروع سے ہی پسند ہے، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں واقعی میں۔ اور ہم لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے، اور جب ہارل نے میرا ہاتھ پکڑا، اور آگے تو چلو نا، کتنی پیاری سمندر کی لہریں ہیں، نہیں بہت گہرائی، کچھ نہیں ہوگا نا، دیکھو یمنا کو دیکھو کتنا انجوائے کری، رامن کتنا انجوائے کری، اور اس طرح سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ جب لہروں کو دیکھ کے میں خوش ہو رہی تھی، اور ہارل بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، اور جب میرا ہاتھ ہارل نے ہاتھ میں لیا، اور کس طرح وہ خوش ہو رہے تھے، ہاتھوں میں لے کر وعدہ کر رہے تھے ہمیشہ ساتھ نبھائیں گے،
کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور میں بھی ان سے یہی بول رہی تھی. اتنا اچھا لگ رہا تھا. یمنا اور آبش بھی یہی وعدہ کر رہے تھے. اتنا اچھا لگ رہا تھا. اور پھر ہمیں دو دریا وہاں بھی جانا تھا, وہاں بھی انجوائے کرنا تھا, ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا تھا. اس کے بعد پھر ہم لوگ نے اتنا انجوائے کیا, اتنا اچھا لگ رہا تھا. اور پھر ہم سب کی کوشش تھی کہ ہم ریت پر اپنے اپنے نام لکھیں, ہارٹ بنائیں. اور یہ خواہش حارل نے بھی کی. حارل کی خواہش تھی کہ وہ ریت پر ہارٹ بنائے. بہت اچھا لگ رہا تھا. جب ریت پر میں نے ہارٹ بنایا تو پھر میں نے کہا انورا یہ اے اور ہارٹ میں نے آپ کے لیے بنایا, اٹس بیوٹیفل. اور میں نے بھی آپ کے لیے اتنا زبردست سا ہارٹ بنایا. ایچ حارل تھینک یو سو مچ. اور جب میں نے انورا کو کہا انورا آپ کے لیے مجھے بہت پسند ہے یہ سانگ, آپ کے لیے. چاہا تو بہت نہ چاہے تمہیں, چاہت پہ مگر کوئی زور نہیں, دل ہی تو ہے تم پہ آ ہی گیا, دل کا مگر یہ قصور نہیں. تھینک یو سو مچ. واقعی میں حارم آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور حارم بھی بہت خوش ہو رہے تھے اس ہارٹ کو دیکھ کے کہ رامن اور آرم آ گئے اور آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے. رامن نے کہا میں نے بھی سنا ہے, بہت اچھا سانگ سنایا تمہیں حارل نے. اور جب رامن نے کہا آرس آپ بھی تو میرے لیے کچھ عرض کریں. بالکل آپ کے لیے بھی, آپ کو بھی ہم نے بہت محبت کی ہے, بہت اچھی. آپ ہماری فرینڈ بھی تھیں. اور واقعی پھر ہمارا رشتہ اور شادی ہوئی کیونکہ یونیورسٹی میں ہم سب ساتھ پڑھتے تھے. آپ کے لیے ایک پیارا سا سانگ. ہوا میں کیا ہے خوشبو ہے, لہر میں کیا ہے سرگم ہے, دل میں کیا ہے تیرا پیار. تھینک یو سو مچ. اور پھر واقعی میں ہم لوگ اتنا خوش ہوتے جب آپیش نے آ کے کہا کہ بھائی یمنا بھی کہہ رہی ہے مجھے بھی کوئی سانگ سنائے. میں سناتا ہوں. جب بھی کوئی لڑکی دیکھے میرا دل دیوانہ بولے اولے اولے. یار پلیز سدھر جاؤ, کتنے لڑکیوں سے فلرٹ کرتے آ رہے ہو, کتنی لڑکیوں سے. ہاں میں فلرٹ تھا, لیکن جب سے یمنا سے محبت ہوئی, یمنا نے مجھے واقعی محبت کرنا سکھایا. اس دل پر اب کسی بھی لڑکی کے لیے دروازے نہیں, دروازہ یمنا کی محبت پہ بند کیا. یمنا واقعی تم نے مجھے جینا سکھایا, سچی محبت کی تھی اور آج تمہیں پا لیا. تھینک یو سو مچ. اب مجھے بھی کچھ سنا دیں. بالکل آپ کے لیے بھی ہم ایک اچھا سا سانگ ڈیلیکیٹ کرتے ہیں. ہر قسم سے بڑی ہے قسم پیار کی, مر کے بھی اس قسم کو نہ توڑیں گے ہم, چھوڑ دیں گے زمانے کی ساری خوشی, ساتھ تیرا کبھی بھی نہ چھوڑیں گے ہم. واہ زبردست. اور پھر ہم لوگوں نے اتنا انجوائے کیا. اس کے بعد ہم لوگوں کو کھانا بھی کھانا تھا. یار بھوک بھی لگ رہی ہے, جلدی چلو. اور تمہیں یاد ہے دادی نے کہا تھا نا وہاں پر ہار ڈالنا ہے, سمندر میں ٹھنڈا کرنا. یار بالکل مجھے یاد ہے. چلتے ہیں وہاں پر کھانا کھا کر اس کے بعد پھر گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. بہت انجوائے کیا, سمندر بہت اچھا لگ رہا تھا. دو دریا کی طرف چلتے ہیں. بالکل. اور پھر اس طرح ہم لوگ نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور پھر ہم لوگ دو دریا کی طرف چل دیے. وہاں پر بھی واقعی میں اتنا اچھے مناظر لگ رہے تھے, اتنا زبردست لگ رہا تھا. وہاں کا پانی بھی بہت زیادہ, ہم لوگوں نے وہاں پر بہت انجوائے کیا. اور واقعی میں وہاں کا پانی بھی بہت خوبصورت تھا. اور آفس کی جب ہم لوگ چھٹیاں لیں گے ضرور پھر پلان کریں گے نا, ہم لوگ پھر چلیں گے مری. ہاں میرا بھی بہت موڈ ہے مری جانے کا. ذرا سا ویدر اچھا ہو جائے, بہت اچھا لگے گا. یار وہاں کی برف بہت زبردست ہوتی ہے, وہاں کے تو مناظر اتنے زبردست ہیں نا. بالکل چلیں گے, آفس سے پھر چھٹیاں لیں گے. اور آج بھی ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. اور پھر ہم اس طرح وہاں پر پہنچے دو دریا. پھر وہاں پر ہم لوگ نے کھانا بھی کھایا, اتنا اچھا لگ رہا تھا. یار وہ ہار کدھر ہے, دادی نے کہا تھا نا ہار کو پانی میں ڈالنا ہے. ہاں. اور ہم لوگ وہاں باتیں کر رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, سبھی لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے. وہاں کا سمندر کلر بہت اچھا لگ رہا تھا. اور جب میں نے ہار لے کے پانی میں جیسے ہی ڈالا, پتہ نہیں کہ مجھے تھوڑا سا سر بھاری لگ رہا تھا, سر میں درد شروع ہو گیا اور مجھے چکر سے آنے لگے. کیا ہو گیا حریم, آئیے اوکے؟ بس کچھ نہیں, طبیعت ٹھیک نہیں, سر میں بہت درد ہو رہا ہے. اور واقعی میرا سر بھاری ہوتا ہے کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ خوفناک سا چہرہ, کوئی بلا میرے سامنے تھی. یار تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی مجھے خوفناک بلا جس کی آنکھوں سے لائٹیں نکل رہی ہیں سامنے کھڑی؟ کیا ہو گیا, مجھے تو نہیں نظر آ رہی. اور سبھی کہہ رہے تھے, اور سب نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچانک میری طبیعت بھاری ہو رہی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پلیز گھر چلتے ہیں. اور ہم سب نے اپنا سامان سمیٹا, کھانے سے فارغ ہوئے. اس کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھے, ہم لوگ روانہ ہو چکے تھے, گھر پہنچے. اور پھر ہم لوگ جب گھر پہنچے, ماما نے پوچھا ٹھیک تو ہو نا, سب خیریت تو ہے؟ بالکل ماما, بس اچانک میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. کیا بات ہے حارل, تمہاری طبیعت بہت خراب ہے, میں دیکھ رہی ہوں پوری رات سے تم ڈسٹرب تھے. کچھ نہیں, بس اچھے سے چائے بنا دو, میں ذرا فریش ہو جاؤں. اس کے بعد میں فریش ہوا. اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیوں طبیعت اتنی بھاری لگ رہی تھی. 2 دن گزر گئے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. خوف نظر آتا اور چہرہ نظر آ رہا تھا مجھے. کیا بات ہے, تم مجھے بہت ڈسٹرب نظر آ رہے ہو, 2 دن سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. ہاں
مجھے وہاں سے ایک خوفناک شکل نظر آئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد ہو رہا، ہاں کہا تو تھا۔ ایک سفید کپڑوں میں بلا سی ہے، خوفناک شکل، آنکھیں اس کی اتنی عجیب، وہ مجھے ڈرا رہی ہے، مجھے آواز محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور وہ بلا وہ بلا ہے کوئی خوفناک، وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں اسی سمندر میں واپس لے کے جاؤں گی جہاں سے تم مجھے ملے ہو، میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں، میں تمہیں مار کے چھوڑوں گی۔ ایک خوفناک آواز آتی ہے۔ انورا، میں بہت ڈسٹرب ہوں اور میں بہت رو رہی تھی، اور پھر اچانک ایک دن میں چیخنے لگا، دونوں ہاتھ رسیوں سے کسی نے باندھ دیے، آواز آ رہی تھی، ایک بھاری خوفناک آواز، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، میں اسی سمندر میں تمہیں واپس لے کے جاؤں گی، مار دوں گی کیونکہ میں ایک چڑیل ہوں۔ اس نے جب اس طرح بولا، میں خوف کے مارے، میرا برا حال تھا، نہ جانے وہ کوئی چڑیل بلا کیا چیز تھی، اور میرے ہاتھ بن گئے، سب گھر والے بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے انہوں نے ہاتھ کھولے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، خوفناک وہ بلا ہر جگہ نظر آتی، میرے دوست آئے، یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اس دن سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انورا بتا رہی ہے تم ڈسٹرب ہو، وہ خوفناک شکل ہے، اس کی آنکھیں خوفناک ہیں، میرے دوست پریشان ہوتے، کہاں کہاں مجھے لے کے گئے، دم کراتے۔ ایک دن واش روم میں زور سے چلایا، مجھے ٹپ میں خون ہی خون نظر آ رہا تھا، انورا، جب میں چلایا انورا نے دیکھا یہ کیا، یہ سب کیا ہے، بعد میں وہ خون غائب ہو گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بابا ڈسٹرب، ماما ڈسٹرب، بھابھی سب پریشان تھے، لوگ مجھے دم کرواتے، کہیں لے کے جاتے، مجھے ہر طرف خوف نظر آتا، سفید کپڑوں میں، منہ پہ بال ڈلے ہوئے۔ جب دادی نے دیکھا اور سنا، ایک دن دادی کی نظر پڑی، الٹے پیر نظر آئے، انہوں نے تو یہ کہا یہ پچل پیری ہے، یہ خوفناک ہے، یہ شاید سمندر سے بلا تمہارے پیچھے لگی ہے۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ انورا بھی خوف زدہ تھی، ان کو بھی وہ چیز نظر آتی، انورا زور زور سے چلانے لگتی، اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بڑے بھیا نے فیصلہ کیا کہ کسی کو لے کے آنا پڑے گا، وہ بہت کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی ہو وہ اس چیز کو سمجھ سکے، کسی نے بتایا کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ کافی علم رکھتے ہیں، اور پھر کوششیں تھی، ایک دم دیوار پر ایسا لگا کوئی ہاتھ تھا خون میں، اور پھر زور زور سے آوازیں آ رہی تھی، آنکھوں سے لائٹیں نظر آ رہی تھی، چھوڑوں گی نہیں میں، ایک دم۔ انورا نے جب آواز سنی کانوں میں ہاتھ لگانے لگی، میں تمہارے شوہر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، چھوڑوں گی نہیں میں اسے، کبھی جامنی آنکھیں ہو جاتی۔ اور انورا کو جب وہ نظر آئی، اس کے بڑے بڑے ناخن تھے، انورا بے ہوش ہو گئی تھی، میری اتنی بری حالت تھی جب میں نے انورا سے کہا مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اب میرا دماغ کام نہیں کرتا، دماغ بند ہونے لگا تھا، دادی بہت پڑھائیاں کر رہی تھی، گھر والے پڑھائی کرتے، مجھے وہ ہر جگہ نظر آتی، گاڑی میں جاتا تو گاڑی میں سوار ہو جاتی، سامنے سے دکھتی، روپ بدلتی، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور اب میرا دماغ اتنا ٹینشن میں تھا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بس لگتا تھا گاڑی گاڑی سٹارٹ کرو، اسی سمندر کے پاس چلے آؤ، جیسے وہ چیز میرے دماغ کو کنٹرول کر رہی تھی، میں تمہیں وہیں لے کے جاؤں گی۔ اور جب مولوی صاحب آئے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا، حاصل کیا، وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے تھے، اتنے جھٹکے دے رہی تھی انہیں کہ وہ ڈر گئے۔ انہوں نے بولا میرا علم، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ واقعی میں بہت بدرو ہے، یہ چڑیل بھی ہے، روپ بدلتی ہے، اور یہ مری ہوئی ہے کوئی سمندر سے۔ اور جب اس نے بتایا کہ میں بھی وہاں پر ڈوب کے مری تھی سمندر میں، اور بھی وہاں بہت ساری بدروئیں تھیں، پھر ان کے ساتھ میں بدرو بن گئی، چڑیل بن گئی، اور اس طرح مولوی صاحب بھی چلے گئے۔ اور پھر زندگی میں اتنی پریشانیاں تھیں، سب لوگ پڑھتے دم کرتے، میری حالت دن پر دن خراب ہوتی جا رہی تھی، خوف تھا، وہ اتنا ڈراتی، اس کے بڑے بڑے دانت، اس کی آنکھیں، اور آنکھوں کے آگے مجھے اندھیرا دکھائی دیتا، میں اتنا خوف زدہ تھا، چلاتا تھا، ماما رونے لگی، بابا روتے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن میرا دماغ بالکل بند ہو رہا تھا، جب مجھے ایسا لگتا تھا بس گاڑی کی چابی اٹھاؤ اور بس گاڑی میں بیٹھو، اسی جگہ سمندر پہ چلے آؤ، اور میں جب جانے لگا، مجھ سے پوچھا انورا نے آپ کہاں جا رہے ہیں، بس میں ابھی آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اور انورا سمجھی میں کہیں جا رہا ہوں، میں گیا، گاڑی سٹارٹ کی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی، اور اس طرح اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، اور ڈرونی آواز تھی، اس سے میرے دماغ کو کہتی کنٹرول کر لیا ہے، اب تم وہیں جاؤ گے جہاں سمندر پہ مجھے ملے تھے، ہار ڈالا تھا نا تم نے، وہ میرے گلے میں ہار چلے گئے تھے۔ اور اس طرح میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا گیا سیدھے سمندر کے پاس، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بس میں چلتا چلا جا رہا تھا، مجھے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر طرف خوف خوف محسوس ہو رہا تھا، خوفناک آوازیں، میں تجھے مار دوں گی اسی سمندر کے پاس، تو بھی وہی بدرو بن جائے گا، اور وہ خوفناک آوازیں نکال رہی، کھڑے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ گاڑی اتنی تیز چلا کے گئے ہیں، کیا بات ہے، حارل کہاں چلے گئے، اور واقعی میں تیز گاڑی چلا رہا تھا، اور جب میں گیا سیدھا اسی جگہ پہ جا کے پہنچا، وہاں پہ کچھ لوگ نظر آ رہے تھے، پانی بہت چڑھاؤ پہ تھا، اچانک سے میں نے پانی کے پاس جا کے ایک دم چھلانگ ماری،
اور میں اتنی زور زور سے لہروں کا شور تھا، چڑھاؤ اتنا زیادہ ہو رہا تھا، اور میں اس طرح مجھے جیسے میرا دماغ کنٹرول کیا ہوتا اس بلا نے، میں جیسے کود مارتا ہوا یوں پانی میں گیا۔ پانی اتنا چڑھاؤ پہ تھا کہ لوگ چلا رہے تھے، ارے اسے بچاؤ، ارے کوئی ہے تو اسے پلیز بچاؤ، ہیلپ ہیلپ، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا۔ اور ایک خاتون کھڑی نکل گئی، پلیز ہیلپ کریں اس کی، اور اس طرح پھر لوگ وہاں پہ جمع ہوئے۔ مجھے پھر کچھ ہوش نہیں تھا، کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں اس کے بعد۔ اور پھر جب ہم لوگوں کو خبر ملی کہ ہارل ڈوب چکا ہے سمندر میں، اس کی لاش جب پانی میں سے نکلی اور سارے دوست جمع ہوئے، جب گھر پر اس کی لاش آئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماں بابا سب رو رہے تھے، آنٹی انکل، اور واقعی میں نیہا اتنا رو رہی تھی، اور جب رامین مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، اور سبھی یمنا اتنا رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے حواس اپنے قابو میں نہیں تھی۔ اور سب نے مجھے اتنا دلاسا دیا، اور جب سب کہہ رہے تھے کہ لاش ملنا مشکل تھا، وہاں کے غوطہ خور نے کہا تھا لاش نہیں ملتی، اور جب میرے کانوں میں آواز آئی، جب میں سن رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا آپس میں سب باتیں کر رہے تھے کہ وہاں کے غوطہ خور نے بتایا، عارم جب بتا رہا تھا انکل کو کہ وہاں کے غوطہ خور نے کہا تھا یہاں پر بلائیں ہیں، اور یہ بلا واقعی میں حارم کو لے گئی ہے، بہت ساری یہاں پہ بھوت ہیں، چڑیل ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ لاش تو مل گئی، مگر وہ وہاں پر جس طرح سے اس کی روح کو جس طریقے سے اس نے مارا ہے، تو وہ اب کہہ نہیں سکتے کہ وہ ان میں شمار ہو جائے، اور اس طرح سارے لوگ رو رہے تھے۔ مجھے کسی طرح صبر نہیں آتا تھا، سب یہی سوچ رہے تھے کیا ہو گیا، زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں، میری دوستیں اتنا رو رہی تھیں، اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ بعد میں ماما مجھے میرے گھر لے آئیں، میں اتنا افسردہ رہتی تھی، اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا، میں غم میں رہتی تھی۔ بعد میں میری دوستیں آتی، مجھے سنبھالتی، مجھے خوش رکھنے کی کوششیں کرتی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، میں اتنا روتی تھی، میں بابا سے روتی، ماما سے روتی، ماما میری زندگی میں اب کچھ باقی نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا شادی کر لو، مگر کہا کہ زندگی تو صرف حارم کے نام پہ تھی، اور حارم کے لیے تھی، اور زندگی بھر اسی کے نام پہ گزار دوں گی۔ وہ بلا حارم کو لے گئی، واقعی میں وہ بلا تھی، ایک ایسی خوفناک بلا کہ حارم کی لاش تو مل گئی، مگر واقعی مجھے کبھی کبھی خواب دکھتا، اور خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہی چڑیل جو مجھے نظر آئی تھی، وہ کہتی تھی حارم اب ہمارے ساتھ وہاں سمندر میں بلاؤں کے ساتھ ہے، بظاہر اس کی لاش مل گئی، مگر وہ ایک بدرو بن چکا ہے۔ اور اس طرح پھر وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ یہ واقعہ میں نہیں بھول سکتی تھی، مجھے ہر وقت یہ واقعہ یاد آتا، خوف آتا تھا، مجھے یہ واقعہ جب بھی یاد آتا اتنا خوف آتا تھا۔ 1 ایئر بیت چکا تھا، میں نے جاب کر لی تھی کہ ڈیڈ کے آفس میں آنے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے تھا، میں محنت کرتی تھی، سیکھ رہی تھی ورک کو، ڈیڈ نے مجھے پرمیشن دی ہوئی تھی، حالانکہ ڈیڈ مجھے چاہتے تو سب کچھ سکھا رہے تھے، لیکن ڈیڈ سے میں نے وعدہ کیا تھا میں سارا ایکسپیرینس حاصل کروں گی، پھر آپ کے آفس کو جوائن کروں گی، اور پھر وہی کیا، میں نے جوائن کیا، دل لگا کر کام کر رہی تھی، اور پھر زندگی گزرنے لگی، اور اس طرح آفس کو سنبھال لیا تھا، میری دوستیں خوش رہتی تھیں، ساری کزنس مجھ سے اتنی محبت کرتی، بس زندگی میں اب کچھ نہیں تھا، صرف حارم کی یادیں تھیں، اور اس طرح پھر زندگی گزر رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو، آج کا واقعہ پسند آیا تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس دینا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے کہ واقعی میں سمندر پہ جائیں تو اپنے آپ کو بہت دیکھ کے بہت زیادہ گہرائی کی طرف نہ جائیں، لہریں بہت گہری ہوتی ہیں، اور پانی بہت اونچائی پہ ہوتا ہے، کب کس وقت کون سی بلائیں کس سمندر پہ ہیں، اپنا خیال رکھیں، پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی کا ورد کریں، بلائیں ہوتی ہیں، اور واقعی میں جتنے بھی بزرگ ہیں ان سے بھی سنا ہے کہ بلائیں ہوتی ہیں ایسی جگہ پر، سناٹے پر، سمندر پر۔ تو جس طرح حارم کے ساتھ ہوا، اپنی دنیا سے چلا گیا، کتنی محبت کرتا تھا وہ، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اور کس طرح انورا کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور سب کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ بیسٹ اسٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ، بہت ہی زبردست بیسٹ اسٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی، ایک اچھی سی اسٹوری لے کے آپ لوگوں کے لیے، خوبصورت کہانی کے ساتھ، بیسٹ اسٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔